ہم اشرفی ہیں، خانواد اشرفیہ روحانی اولاد مخدوم اشرف کی ہے تو جسمانی اولاد غوث اعظم کی۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو۔ ہم لوگ وہ سید نہیں ہیں کہ صرف فیس بک پہ سید رہے، نہ آئی ڈی میں سید ہو، نہ زمین کے کاغذ میں سید ہو، نہ انگریزوں کے گزٹ میں سید ہو، نہ ابا سید نہ دادا سید۔ وہ سید اور ہیں جو اپنا نسب بدلتے ہیں نام و نمود کے لیے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جس نے اپنا نسب بدلا اور اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو باپ مانا، قیامت تک اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، سارے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت برستی۔ جہاں ایمان کو بچا کے چلنا آج سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ کسی کے اندر اگر ہم نے اہل بیت کے تعلق سے بہت محبت دیکھی، سیدوں کے تعلق سے دیوانگی دیکھی، تو آج کل ایک عام سے ٹریڈیشن چل پڑا ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کسی کے اندر ہم نے صحابہ کے تعلق سے محبت دیکھی، اور اس محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں خارجی کہہ دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ ہم خارجیت کو جانتے ہیں نہ رافضیت کو جانتے ہیں۔ خارجی جانتے کون لوگ تھے؟ خارجی وہ لوگ تھے جنہوں نے امارت و خلافت کا انکار کیا تھا۔ وہ کسی کو خلیفہ مانتے نہیں، ان کے نزدیک ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور کسی حاکم کی بات ہم نہیں مانیں گے، نہ امیر المومنین کی مانیں گے، نہ کسی اولو الامر کی مانیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مولا علی کے زمانے میں خروج کیا دین سے، اور اسی خروج کی وجہ سے انہیں خارجی کہا گیا۔ سب سے زیادہ ان کی مخالفت کوفہ میں مولا کائنات میں تھی، اس لیے خارجی ان کے دشمن بنے۔ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ نے کی، خارجی ان کے بھی دشمن بن گئے، اور مصر کے اندر حضرت عمرو بن عاص نے کی، خارجی ان کے بھی دشمن بن گئے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ نہ کوئی خلیفۃ المسلمین ہے نہ کوئی امیر المومنین ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور جانتے کیا کیا ان لوگوں نے؟ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، کچھ ضروری باتیں تھیں وہ میں بتا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دماغ کو، دل کو بالکل پاک اور صاف کر کے سنیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ان تینوں حضرات کے قتل کی سپاری لی اور اپنی جماعت کے 3 خارجیوں کو تیار کیا۔ ایک کو مصر بھیجا اور کہا تمہیں عمرو بن عاص کا قتل کرنا ہے، معاذ اللہ۔ ایک کو شام بھیجا اور کہا تمہیں امیر معاویہ ابن ابی سفیان کا قتل کرنا ہے، اور ایک کو کوفہ بھیجا اور کہا تمہیں علی ابن ابی طالب کا قتل کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت علی بہت مشہور ہیں، ان کی شہادت بھی مشہور ہے، وہی شہید ہوئے، اسی لیے ان کے قاتل کا بھی نام ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابن ملجم تھا، عبد الرحمن بن ملجم۔ باقی 2 کو ہم بھول گئے۔ تو خارجی صرف وہ نہیں جو صرف حضرت علی کی توہین کرے اور ان کی خلافت کا انکار کرے، خارجی وہ بھی ہے جو امیر معاویہ کی امارت کو بھی نہ مانے، عمرو بن عاص کی بھی امارت کو نہ مانے۔ بات سمجھا دو؟ یہ ہے خارجی۔ اس لیے جب کسی کو خارجی بولو تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ایک لفظ ہے رافضی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے مبادی کا انکار کیا، اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تھے، اور یہودیوں کی کنسپیریسی سے یہ فرقہ جنم میں آیا۔ ابن سبا وغیرہ کا جو گروپ تھا جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کا قتل کیا،
یہ وہی گرو تھا جو غزوہ صفین میں، جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی تھا، کچھ ادھر تھا کچھ ادھر تھا، اور دونوں کو لڑا رہا تھا۔ یہ ابن سبا کا گرو، اسی کے گرب سے یہ رافضیت نکلی۔ یہ نمبر 1 نمبر 2 کی بات نہیں کرتے کہ ابو بکر نمبر 1 ہے، عمر نمبر 2 ہے، عثمان نمبر 3 ہے، علی نمبر 4 ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ نہیں، شیعہ یہ سب نہیں کرتے، وہ سارے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صرف علی کو مانتے ہیں، اور چند اور بھی صحابہ ہیں جیسے حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت حذیفہ الیمان، حضرت خبیب، حضرت سلمان فارسی۔ ایسے گنے چنے چند صحابہ ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، باقی سب کی وہ توہین کرتے ہیں، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ سمجھیں آپ؟ آج کل فیشن چل پڑا ہے، کسی میں علی کی محبت زیادہ دیکھی، یہ تو شیعہ، یہ تو شیعوں کا جلسہ ہوتا۔ ایسے نہ بولا کرو، شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے مبادیات میں سے یہ ہے، عقائد میں سے، کہ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ان تینوں بزرگوں کی شان میں تبرہ بازی نہ کرو، الٹا سیدھا نہ بکو، تب تک بندہ شیعہ ہی نہیں ہوتا، گالی دینے والا فرقہ۔ اب بتاؤ ہمارے اہل سنت میں کوئی ایسا ہے جو صدیق اکبر کو گالی دے معاذاللہ، فاروق اعظم پہ تبرہ کرے معاذاللہ، عثمان غنی پر ان کا سیدھا بکواس کرے اور ان کو غاصب کہتے ہیں؟ آج بھی چاہے تم ان کی کتابوں کو پڑھ لو، کلینی کو پڑھ لو، میر باقری کو پڑھ لو، مجلسی کو پڑھ لو، ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہوتا جب تک کہ خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے۔ یہ سوچ کے شیعہ ہوتا ہے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ اور کہ معاذ اللہ یہ قرآن کو مکمل نہیں مانتے۔ خود ان کے مجتہد اعظم ملا باقر مجلسی نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک معاذ اللہ 40 پارے تھے، 30 پارے چھپ گئے، 10 پارے ابو بکر و عمر نے معاذ اللہ چھپا لیے۔ اور بعض الگ الگ روایات کچھ کہتے ہیں اسے بکری نے کھا لیا، بھیڑ نے کھا لیا، اللہ جانے کھا لیا، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک کا ایک آیت تو بڑی بات، ایک کلمہ تو بڑی بات، ایک حرف تو بڑی بات، اگر کوئی زبر زیر کا بھی انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ یہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ شیعہ وہ نہیں ہے جو یہ کہیں کہ علی کا پہلا نمبر باقی سب کا دوسرا تیسرا نہیں، شیعہ پہلا دوسرا کے جھنجٹ میں پڑتا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ انکار کرتا ہے، تبرنے بازی کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اس دور فتن میں جی رہے ہیں کہ ذرا سا عشق آل رسالت کا چراغ کسی دل میں روشن ہوا تو اسے شیعہ کہنے لگے۔ اتہاس گواہ کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت جو اماموں کے امام، ہم سب ان کے مقلد ہیں، اسی لیے ہم حنفی ہیں۔ کیا ہے جورے بولے؟ ان کو سیدوں سے بڑا عشق تھا، اتنا عشق کہ حضرت امام باقر کی بھی صحبت میں بیٹھے، امام جعفر کی صحبت میں بھی بیٹھے، سبحان اللہ، روزانہ بیٹھتے تھے، اتنا بیٹھے کہ بغداد کے بعض لوگوں نے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ تو امام اعظم نے جواب دیا، کہا سن لولا سنتان لہلک النعمان، جس 2 سال کی خدمت کو دیکھ کر تو مجھ پر رفض اور شیعت کا الزام لگاتا، ابو حنیفہ کے لیے وہی 2 سال سب سے بہمول ہے، سب سے قیمتی۔ فرمایا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اتہاس ساتھی ہے میرے دوستوں کہ حضرت امام شافعی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا۔ اس وقت جب آپ حضرت سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں، جو امام حسن مجتبیٰ کی پوتی تھی، فقیر ان کے مزار پہ جا چکا ہے قاہرہ مصر،
جایا کرتے تھے، حدیث بھی سنتے تھے، تفسیر بھی سنتے تھے، مسائل بھی پوچھتے تھے، اور اہل بیت کے قصائد پر قصائد، قصائد پر قصائد اتنے شعر لکھ ڈالے کہ کچھ انتہا پسند ناصبیوں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کہ یہ شیعہ۔ ادھر ادھر سے بات آپ کے کان تک پہنچی تو ایک دن جمعہ کا دن تھا، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے مصر کی جامع مسجد سے کہا، سن سن مجھے شیعہ کہنے والے سن، ان کان حب آل محمد رفضا، ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر نبی کے بچوں سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اے زمین و آسمان ساکھی بن جاؤ، میں بھی شیعہ ہوں۔ اسی عربی شعر کو میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے فارسی میں بھی کہا کہ تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا دانت خدا بیند منم شیعہ منم شیعہ۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ شیعت اگر اولاد علی سے محبت کرنے کا نام ہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، میں بھی شیعہ ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں ایناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت دارد، خدا بندہ مراز سنیت توبہ وسط توبہ، اگر اہل بیت نبی سے بغض رکھنے کا نام، جلن رکھنے کا نام سنیت ہے تو ہے اللہ مجھے ایسی سنیت سے ایک نہیں 100 توبہ۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا موقف ہے۔ جس زمانے میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا، دبئی کے ایک مصنف کی ایک عربی میں ایک کتاب میں پڑھنے لگا، اس شخص نے پوری کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ شیعہ، اور دلیلیں کہاں سے وہ دلیل لایا؟ کہا ان کا نام احمد رضا، ان کے ابا کا نام نقی رضا، ان کے ابا کاظم رضا، محمد رضا، کہیں یہ سب ائمہ شیعہ کے نام ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ۔ ان کے اشعار کو کوٹ کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے شعروں کو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، ان کے بھائی کا شعر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ارے اتنے شعر سیدوں پہ کہہ ڈالے کہ اس نے کہا کہ ان کو سیدوں سے اتنا پیار تھا کہ غلو کی حد تک تھا، جس کی وجہ سے احمد رضا خان معاذ اللہ شیعہ ہو گئے۔ یہ سر پھرے لوگ ہر دور میں سیدوں سے محبت کرنے والوں کو شیعہ کہتے رہے، اور یہ کہنے والے خارجی نہیں، یہ رافضی بھی نہیں، یہ ناصبی کون ہے؟ ناصبی ایک فرقہ ہے، سارے فرقے تو ادھر ادھر ہو گئے، کچھ رک گئے، کچھ کم ہو گئے، لیکن ناصبی جو ہے وہ شروع سے لے کے کربلا سے لے کے آج تک چلا ہے۔ اس فرقے نے سیدوں کا بہت دل دکھایا ہے، نبی کے خاندان سے بغض رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس کا جواب دیا تو انہی ناصبیوں نے انہیں شیعہ کہا۔ جب امام شافعی نے دفاع کیا، ڈیفنس کیا سیدوں کا، تو انہی ناصبیوں نے انہیں شیعہ کہا۔ جب ملا علی قاری نے ڈیفنس کیا تو انہی ناصبیوں نے انہیں شیعہ کہا۔ یہ الزامات آتے رہیں گے۔ ناصبی نے تو کہتے کہتے یہاں تک پہنچ گئے، کہنے لگے کہ یہ جو سید ہیں حسن حسین، یہ نبی کے کہاں بیٹے ہیں، یہ تو علی کے بیٹے ہیں، یہ کیسے سید ہوں گے؟ یہ ان لوگوں نے کہا جن کے نسب کا خود پتہ نہیں، اور آج بھی اس کے کچھ پیروں کا کچھ فیس بکیا سید ہے کہ جب ڈھونڈو تو فیس بک میں سید، باقی کہیں سید نظر نہیں پوچھو تو آرام سے یہ شیعہ ہے، یاد رکھنا۔ نہ میرا رضا شیعہ، نہ رضا کو چاہنے والے عاشقان رضا شیعہ، ہم تو اس رضا کو مانتے جس نے سیدوں کا دامن تھام کے کہا تھا کہ
تاریخ کو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے سوچ کے بجائے اور ہوش میں بولا کرو۔ اب آئیے جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ سننے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ نبی، توجہ ہے، ارے ذرا حوصلے کے ساتھ، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جماعت، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو، جان اتنی قریب ہے جو نظر نہیں آتی، مومنین کتنے قریب ہوں گے، جو حضور کتنے قریب ہے جو ہماری جان سے زیادہ۔ یہ ایک بہت واسط عنوان ہے۔ کبھی مسئلہ حاضر و ناظر پہ اگر مجھے گفتگو کرنا ہوا تو میں بتاؤں گا، جیسا میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ انہیں میں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں۔ مکان ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک معنی تو یہ ہے، مجھے یاد دلائیے گا کبھی مسئلہ حاضر و ناظر، اس پر اگر گفتگو کرتا ہوا تو پھر میں اسی آیت کو پڑھ کے اس معنی کو بیان کروں۔ اس آیت کا ایک معنی اور وہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا ہے جورے بولو؟ جان اتنی قیمتی ہے کہ کسی کو بندہ دیتا نہیں، سوچو آقا کتنے قیمتی ہے جو ہماری جان سے زیادہ۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے تیسرے معنی کی طرف آؤں گا جو میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نبی مومنین کی، لوگوں کی، مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی۔ سچی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہمارے لیے اور بنا کر احسان کیا کہ نہیں بولو؟ چاہے جل ہو، دھرتی ہو، پوتر ہو، گگن ہو، آکاش ہو، پاتال ہو، یہ سب منوشیہ کے لیے بنایا اور بنا کر احسان کیا کہ نہیں؟ زور بولو۔ لیکن اس نے جتایا نہیں۔ He never said that I have made a big favor upon the Muslims that I have created. I have sent my beloved messenger to amongst them. میں نے ان کے درمیان اپنا محبوب بھیجا، یہ تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان بنا کر احسان کیا، زمین بنا کر احسان کیا، سانس دے کر احسان کیا، جان بنا کر احسان کیا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہاتھ نہ ہو تو لوگ مجھے لولا کہیں، پاؤں نہ ہو تو لنگڑا کہیں، آنکھ نہ ہو تو اندھا کہیں، کان نہ ہو تو بہرا کہیں، منہ نہ ہو تو گونگا کہیں۔ اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے یہ سب بنا کر، مگر پورے قرآن میں اس نے نہیں فرمایا کہ آنکھ بنا کر احسان کیا، منہ بنا کر احسان کیا، ہاتھ بنا کر احسان کیا، پاؤں بنا کر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ اور جب 12 ربیع النور کو صبح صادق نے اپنے نبی کو بھیجا تو فرمایا
لقد فرمایا پوری شان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ راز کیا؟ دل بنا کر احسان نہیں جتایا، جان بنا کر احسان نہیں جتایا، اور محبوب کو بھیج کر احسان جتا دیا۔ ہم سمجھ گئے نہ جتانے کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نبی ہمارے دل سے زیادہ قیمتی، ہماری جان سے زیادہ اور سن، میں ایک ایسا واقعہ کیونکہ میں علی کا بیٹا ضرور ہوں مگر حضرت صدیق اکبر کی صداقت پر رشک کرتا ہوں، ان کی افضلیت مطلقہ کے گیت گاتا ہوں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ میرے خاندان میں جاری رہے گا۔ میرے دادا حضور محدث اعظم نے تو افضلیت پر مہر لگاتے ہوئے فرمایا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ، یعنی نبوت کے علاوہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں ابو بکر صدیق سب کے ایسا شعر کہا کہ نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، پرفیکٹ، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کرسی والوں، نبوت کے سوا، کس کے سوا؟ تو میں تو ان کا پوتا ہوں، اس لیے میں ایک ہجرت کا ایک واقعہ جو آپ سنتے آئے اسے اس تناظر میں ذرا سنیں کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی۔ ہجرت کی رات تھی، علی اپنے بستر پہ سو رہے تھے، حضور نے اٹھایا اور کہا علی اٹھو اٹھو۔ اپنے بستر پہ نہیں، میرے بستر پہ سو۔ توجہ اس نقطے کہ وہ کیوں؟ کہا باہر کافر ہیں، تلوار لیے ہیں، 40 قبیلوں کے 40 سردار ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو حضور کیا کرنا کہا؟ تم ابھی مت آؤ کیونکہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں ان کافروں کی، انہیں لے کے سو جاؤ، صبح اٹھنا، جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، اور پھر مدینے آتے۔ حضور اب یہ کہہ کے کیا فرما رہے ہیں کہ اے علی یہ کافر مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ انہیں اپنی بیویوں پہ، پتنیوں پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اگر ان کو دوں گا تو کہیں اپنے مائکے میں پاس نہ کرتے۔ نبی کو دیتے تھے، جانتے تھے نبی جو لیتے ہیں وہی لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی لوٹاتے ہیں، نبی کی شان۔ وہ یہ کہہ کے چلے گئے، علی نبی کے بستر پہ سو گئے اور فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی میٹھی نیند نہیں آئی۔ اللہ موت کی زد میں علی کا بستر، اور یہی ہوا حدیث میں ہے کہ جب کافر آئے انہوں نے علی کو دیکھا نبی کے بستر پہ تو نبی کہا تھا، جن کو جانا تھا وہ گئے۔ علی ایسا لیٹے کہ لیٹے ہیں علی مگر لگتا تھا جیسے لیٹے ہیں نبی۔ موت کی زد میں علی کا بستر، اور علی فرماتے ہیں مجھے میٹھی نیند آئی، گہری نیند آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا سرکار اتنی اچھی گہری نیند ایسے موقع پر جہاں جان خطرے میں ہو؟ ارے آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، اگر کافر کچھ کر دیتے تو تب تک علی کا عشق بولا جان ہی جاتی نا، ارے میرا نبی تو میری جان سے زیادہ قیمتی۔ میٹھی نیند کیوں آئی؟ کہا نبی نے، توجہ چاہوں گا،
نبی نے میرے جیون کی گارنٹی لے لی تھی، ضمانت لے لی تھی۔ کیا لے لی تھی؟ اور وہ کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا علی سو جا، صبح اٹھنا، جن کی امانت ہے بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ اب یہ تو واقعہ ہے، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے، میرے والد حضور غازی ملت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک نتیجہ ایک ریزلٹ نکالا ہے وہ میں بیان کر دوں، اور اس لیے بھی بیان کروں گا کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں، ان کا فطری جانشین ہوں، اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تیار ہے نا؟ حضرت فرماتے ہیں اس واقعے سے کہ جس کی ضمانت، توجہ چاہوں گا، گارنٹی کیا؟ جس کی ضمانت نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ توجہ ہے؟ خیر حضور، واقعہ مشہور ہے، سرکار نے چند کنکریاں اٹھائیں کافروں کے منہ پہ دے ماری، کافروں کو سب دکھا لیکن حضور نہیں دکھے، حضور گزر گئے، سامنے سے گزر گئے مگر سرکار وہ بولے نہیں دکھے۔ ابھی بھی کچھ ہے نا جو کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے جلسے میں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، حضور تو آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک لگی تھی، استاد کو اثر چیلوں کو۔ آئیے مسکرا کے جب فنش ہوئے پورے حوصلے کے ساتھ کہ حضور نکل گئے، اور چلتے 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 جبل ثور کے نزدیک پہنچے۔ اجرت کی وجہ سے غالباً سرکار کے قدمین شریفین میں نالین نہیں تھی، اسی لیے پتھر فرتے محبت سے موم ہو رہے تھے، اور پتھر موم ہو رہے تھے تو جب حضور کا قدم پتھر پہ پڑتا تھا تو نقشے پائے مصطفیٰ پتھروں پہ پڑ جاتا تھا۔ اسی لیے حضور کے قدم کے نشان آپ کو خانقاہوں میں ملیں گے، خانقاہ میں ملیں گے، خامخواہ میں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ منظر جب حضرت صدیق نے دیکھا، وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب نکالا کافروں نے ان دو کے دوسرے کو۔ دو کا دوسرا کون تھا؟ پہلے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق۔ کچھ جاہل جو ہیں وہ بڑا شوق ہے مناظرے کا، لیکن ابو بکر نہیں کہہ پاتے، ابو بکر کہتے ہیں، تو ذرا ان کی بھی اصلاح، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنا وعنی یہ منظر دیکھا تو کہا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا دوں۔ کہا کیوں؟ کہا حضور آپ چل رہے ہیں، اوپر بہت لمبا پہاڑ سر طے کرنا ہے، قدم کے نشان پاؤ، اگر یہ نشان دیکھ دیکھ کے کافروں نے پیچھا کر لیا تب تو وہ آ جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، حضور نے مسکرا کے کہا اٹھا لو۔ اے غلامان ابو بکر، اے عاشقان صدیق اکبر، حضرت صدیق کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے نبی کو اٹھا لیا اپنے کاندھے پر۔ اللہ اکبر، حضور کو زور سے بولا، اٹھا لیا، اور زور سے
اٹھا لیا. اور اس منظر کو دیکھ کر میرا وجدان کہتا، میرا یقین کہتا کہ غلامان ابو بکر جھوم گئے ہوں گے اور زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کی خلافت کو سلام، آپ کی امامت کو سلام، آپ کی ولایت کو سلام، آپ کی صداقت کو سلام، آپ کی کرامت کو سلام، آپ کی مصاحبت کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں، جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو، کسی میں اتنا دم نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا خلافت صدیق اکبر، حضور تاج العلماء. والا نہیں پین، چھوٹا والا چھوٹا والا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جس ابو بکر نے حضور کے سامنے ظاہری زندگی میں حضور کو اٹھایا ہو بارے، یہ بڑا محتاج جملہ، کس میں ایسی مجال کی اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. حضور نے کہا، حضور نے، آپ میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ اپنا کام کریں گے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا اٹھا لو، سرکار نے اجازت دے دیا، حضور نے منع نہیں کیا. حضور نے، لیکن ایک موقع تھا جب حضور نے منع کر دیا تھا، اور وہ کب تھا؟ فتح مکہ. جب مکہ کیپچر ہو گیا، کانکرڈ ہو گیا، فتح ہو گیا، تو حضور نے کیا کیا؟ علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کی طرف لے گئے اور لے جا کے گویا یہ کہہ رہے ہوں، گویا یہ بتا رہے ہوں کہ اے علی، چل وہی جہاں تجھ پیدا ہوا ہے، چل تیرے جنم خانے کو دیکھ. اندر پہنچے تو کعبے کے اندر بڑے بڑے وہ تھے، لات و منات عزا ہبل، بڑے بڑے اسٹیچوز تھے. دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ تلوار لیا اور کھٹا کھٹ جتنے بت تھے سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا؟ روایت بہت مشہور ہے، صحیح جگہ پہنچا دیا. ایک بت ذرا اوپر تھا، حضور نے اچھل کے مارنا چاہا، ہاتھ نہیں پہنچا. حضرت علی اور بھی کم قد کے تھے، ان کا بھی ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. اسی تگ و دو میں حضرت علی نے عرض کیا، حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں، میں آپ کو اٹھا لوں، پھر آپ تلوار سے مار دیجیے. وہاں تو حضور نے منع نہیں کیا، یہاں منع کر دیا کہ نہیں علی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. گویا منع کر کے یہ بتا رہے ہوں کہ یہ حق مجھے اٹھانے کا سب سے پہلا ابو بکر کا، اس ذمہ داری کو اٹھانے کا سب سے پہلا حق ابو بکر کا ہے. ابھی تم مجھے نہیں اٹھاؤ، تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ میں تم سے بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، میں تجھے اٹھاؤں. سرکار نے فرمایا I will lift you up. حضرت علی کیسے ہاتھ کہتے، منع کیا کہ نہیں حضور میری یہ مجال، میری اوقات، نہیں میں اٹھاؤں. الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب سے بڑھ کے. جیسے جب میں میرے کمرے میں حافظ صاحب آتے ہیں، حافظ نثار صاحب تو یہ اکثر کھڑے رہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں بیٹھے، اور جب کہتا ہوں بیٹھے تو نیچے بیٹھتے ہیں. پھر جب میں ڈانٹ کے اوپر بیٹھاتا ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ الامر فوق الادب. حضرت علی کو جب زور آواز میں حضور نے کہا نہیں نہیں میں اٹھاؤں، حضرت علی کچھ بولے نہیں، نبی نے علی کو اٹھایا. سید پور والوں میں اس منظر کی منظر کشی کرنے سے قاصر ہوں، نبی نے علی کو اٹھا لیا. میری یہ حیثیت نہیں کہ میں یہ کہوں کس کا قدم ہے اور کس کا کاندھا، بس میں منظر کھینچ رہا ہوں کہ نبی نے علی کو اٹھا لیا.
अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। गोया इस मंजर को देखकर मेरा यकीन कहता कि तमाम गुलामाने हैदर झूम गए होंगे, मस्त हो गए होंगे और ज़बाने हाल से यही कहा होगा, ऐ अली तेरी मौलाइयत को सलाम, ऐ अली तेरी शाने विलायत को सलाम, ऐ अली तेरी कमाले तरीकत को सलाम, ऐ अली तेरे मनसबे रूहानियत को सलाम। हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके अगर एक तल्ला दो तल्ला चढ़े तो तीसरे तल्ले से पहले अल्लाह अल्लाह निकलने लगता है। सदाकते अबू बकर देखो मेरे दोस्तों, पूरा पूरा जबल सौर उठा के चले गए। गार में पहुंचे तो गार बड़ी भयावह दिख रही थी। इट वॉज फुल हॉरेबल सीन, डेंजरस, भयानक। गंदगी भी थी, बदबू भी आ रही थी, पता नहीं क्या क्या था, मकड़ी का जाला भी था। आज के अगर मुरीद होते तो कहते अपने पीर से, हुजूर पहले आप ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप छेड़ो। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता तो पहले पीर को नहीं, पहले खुद चाहता है। सिद्दीक अकबर ने मेरे दोस्तों यही किया। रवायत कि रोक दिया, कहा हुजूर पहले आप नहीं, पहले आपका खादिम अबू बकर अंदर गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु अंदर गए। गंदगी देखा तो अपना अमामा उतारा और उसे झाड़ू बना करके पूरे गुफा को, जिसको आप बंगला में गुहा कहते हैं, यूपी में गुहा ना कहना, बहुत गंदा माना है इसका, गुफा, उस केव को साफ करना शुरू कर दिया। जितनी बकरी की मेंगनियां थी साफ किया, चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जितने मकड़ी के जाले थे साफ किया, जितनी गंदगियां थी सब क्लियर किया। जब क्लियर कर दिया तो छोटे छोटे छेद नजर आए, कई छेद थे, छेद समझे, सुराख, पॉइंट्स अंदर जो होल्स थे। अपने उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ के सारे होल बंद किए, इस ख्याल से कि कहीं कोई अंदर कीड़ा वीड़ा ना हो, अगर हुआ तो कहीं हुजूर को कोई समस्या ना हो, तकलीफ ना हो। सारे कपड़े, पूरा कपड़ा खत्म हो गया, एक होल बाकी था। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना पांव उस पे रख दिया, पांव का अंगूठा रख के उसे बंद कर दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे आवाज दी, हुजूर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये गुफा आपके लायक हो गए, आपके काबिल हो गया है, हुजूर अंदर चले गए। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? और हाथ उठा के बताओ। स्टेज पे भी सभी लोग हैं माशाअल्लाह, सब चाहते हो कि हुजूर दिल में आ जाए, जोर से बोलना, आ जाए, चाहते हो ना? तो फिर हाथ गिरा। एक काम करना, पहले नबी को नहीं, पहले अबू बकर सिद्दीक को दिल में बुलाओ। कहूंगा, अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो शीयत की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, तबर्राबाजी के जितनी बीते हैं उसे क्लियर करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तफसीलियत की जितनी गंदगी है उसे क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया।
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ کے ساتھ سنیے. لیکن یار واقعہ تو یہ بھی ہے کہ جس سوراخ پہ ابو بکر کا پاؤں تھا اس کے اندر ایک کالا کالا ناگ پھٹار اندر پہلے سے تھا. دل یہ کبھی کہتا ہو سکتا ہے اسی لیے رہا ہو کہ ایک دن والضحیٰ چہرے والے مصطفیٰ آئیں گے تو میں اسے انہیں دیکھوں گا. اس ساتھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا عاشق اپنا پاؤں رکھ دے گا, اپنا پاؤں رکھ دے گا, اسے نہیں پتا. اچھا عاشق کی خوشبو کو پہچانتا ہے, عاشق کی خوشبو کو پہچانتا, سانپ نے پہچانا, اسی لیے پہلے کاٹا نہیں, پہلے گدگدانا شروع کیا. ہم اور آپ ہوتے تو فوراً پاؤں نکال دیتے. وہ ابو بکر صدیق کا جذبہ عشق تھا, اور ٹائٹ کر لیا. پھر اس نے دانت گاڑنا شروع کیا, صدیق اکبر نے اور ٹائٹ کر لیا. جب اسے لگا کہ اب نو چانس, تو سانپ تھا اپنی عادت سے باز نہیں آیا اور ڈس لیا, کاٹ لیا. ایک آؤچ, ایک چیخ ابو بکر کی زبان سے نکلی. اذ یقول لصاحبہ, تو حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے, کون؟ ابو بکر سے, گھبرا مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. صدیق لگا حضور لگتا ہے کوئی کیڑا ہے جو کاٹ رہا ہے. آقا نے فرمایا پاؤں ہٹا لے, وہ چلا جائے گا. پاؤں ہٹایا تو وہ سانپ, اس نے اپنا پھن کھولا, حضور کا درشن کیا اور چلا گیا. اس کے بعد میرے نبی نے اپنے لعاب دہن کا چند قطرہ ابو بکر کے زخم پہ رکھا. میرے صدیق کا ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مگر یار عقل تو عیار ہے. عقل نے عشق سے پوچھا, عقل نے عشق سے پوچھا, اے ابو بکر اتنا بڑا رسک لے لیا تھا, سانپ تھا, کاٹ لیا تھا, اگر زہر پھیل جاتا تو عشق ابو بکر نے جواب دیا, پھیل جاتا تو جان ہی تو جاتی. ارے میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. سنیو تم کیوں لڑتے ہو؟ ابو بکر بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, عمر بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, عثمان بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, علی بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, طلحہ اور زبیر بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, سعد و سعید بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بھی کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی, سارے مومنین کہے نبی جان سے زیادہ قیمتی. اور تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا اس طرح کے بحث و مباحثے بلا وجہ نہ سمجھ میں آوے تو چپ ہو جایا کر.